اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، ایک شخص کہا جہنم میں، اللہ کی طرف سے حکم گیا کہ جہنم میں ڈال دو جہنمی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جبرائیل جاؤ اس شخص کے پاس اور اس سے پوچھو کہ تم جو یا حنان یا منان کہہ کر پکارتے تھے دعاؤں میں، تو یہ یا حنان یا منان کس کو کہتے تھے؟ یا حنان یا منان کہنے کا نسبت تمہارا کس کی طرف تھا؟ جبرائیل امین اس بندے کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے فلاں شخص، تم نے ایک مرتبہ یا حنان اور یا منان کہا تھا، کس کے لیے کہا تھا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہم اللہ کے سوا اور کس کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ ہم اللہ کے سوا کس کے لیے کہہ سکتے ہیں یا حنان یا منان؟ تو اللہ رب العزت کے پاس جب جبرائیل امین یہ خبر لے کر آتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص یا حنان یا منان میرے لیے کہا تھا تو آج میں اس کی تمام گناہوں کو بخش دیتا ہوں، معاف کرتا ہوں اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، اللہ کا نام ایک مرتبہ لے لیا اللہ کے لیے، تو ایک مرتبہ اللہ کے لیے یا حنان یا منان کہہ دیا، اللہ رب العزت نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنتی لکھ دیا۔ تو فرمایا کہ اگر ہم لوگ یا حنان یا منان یا اللہ اور کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے روئیں گے دھوئیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا؟ میرے محترم دوستو، ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، ہماری توبہ کو سنے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص گناہگار ہے بہت زیادہ، اس کو حکم دیتا ہے جبرائیل پہ اس کو جہنم میں ڈال دو، اس شخص کو جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں کہ تاکہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، جہنم میں پھینک دیا جائے۔ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے، جہنم سمٹ رہا ہے، پیچھے بھاگ رہا ہے، پیچھے ہٹ رہا ہے، جہنم پیچھے ہٹ رہا ہے۔ فرشتے اللہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم اس کو جہنم میں ڈال رہے ہیں تو جہنم ان سے پیچھے ہٹ رہا ہے، جہنم کی آگ کیا کر کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ایسا کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اس شخص نے میرے لیے رویا تھا، آنسو بہایا تھا، اور کہا گیا کہ جو شخص میرے لیے آنسو بہائے گا اور اس کے لیے جہنم کی آگ کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ اس بندے کو کہتے ہیں جہنم کی آگ جلا دے۔ جو میرے خاطر ایک بندہ آنسو گرا دے اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتا۔ میرے محترم دوستو، ہم سب اللہ کے لیے روئیں گے اور روئیں گے نا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے رونے کو قبول فرمائے، ہمارے توبہ کو قبول فرمائے۔ یہ مہینہ ایسا قیمتی مہینہ ہے کہ جتنا اس مہینہ میں روئیں گے، توبہ استغفار کریں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور کیا کہتا ہے کہ اس مہینے میں فضیلت والا مہینہ ہے، جتنا ہم اس مہینے میں نیک اعمال کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں لکھیں گے ہمارے اعمال میں۔ میرے محترم دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس امت کے لیے بہت آسان ہے توبہ کرنا بہت آسان ہے۔ کہا گیا کہ اگر ہم سے گناہ ہو گیا، ہمارے اندر شرمندگی آ گئی، ندامت آ گیا، افسوس آ گیا، تو سمجھ جائیں یہ بھی ایک طرح کا توبہ۔ ایک آنسو ہمارے آنکھ سے گر گیا، جو یہ افسوس ہو گیا کہ یہ بیکار ہم نے کام کر لیا، گناہ والا کام کر لیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ اس افسوس کرنے ندامت کرنے کی وجہ سے بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنا آسان ہے توبہ۔ کہا جاتا ہے کہ پچھلے جو امتی ہے ان کے لیے توبہ کرنا بہت مشکل تھا، اگر گناہ کر لیتا تھا تو کہا جاتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اس کو اپنے جسم سے خون نکالنا پڑتا تھا۔ گناہ کرتا تھا اللہ کی طرف سے حکم آتا تھا کہ جاؤ تم اندھیروں میں راتوں میں اور کیا چاقو لے کر اپنے بدن سے خون نکالو، اس کے بعد تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ تو یہ کیوں ایسا معاملہ ہوا ان کے ساتھ؟ صحابہ نے یہ بھی سوال کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کہ ہمارے امتی آپ کی امتی میں ہم لوگوں کے لیے اتنا آسان کیا کہتا ہے کہ توبہ کرنا، اور ان کے لیے اتنا مشکل کیوں تھا؟ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے جو امتی تھے نبی کے امتی، وہ نبی جب ایمان کی دعوت دینے کے لیے جاتے تھے تو ایمان کی دعوت دینے کو وہ نہیں کرتے تھے، اور وہ سوال پر سوال پیدا کرتے تھے کہ جب تک ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اس طرح کا ان کا کہتا سوال ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو ویسا معجزات نبیوں کے ذریعے دکھلایا جاتا تھا اور پھر جا کر وہ لوگ کہتے تھے کہ ایمان لاتے تھے، ایمان میں داخل ہوتے تھے۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے کہا کہ تم ایمان لانے کے لیے تمہیں معجزات ہوگا، معجزات کا تلاش کیا، اب تم گناہ کرتے ہو، گناہوں کی کیا ہے کہ معافی مانگتے ہو، تو ہم گناہ کی معافی ایسے نہیں کریں گے، تم کو اس میں بھی آزمائش کریں گے۔ چلو تم چاقو لے لو اور میں بادلوں کو چھایا بنا دیتا ہوں، اندھیرا کر دیتا ہوں، اس اندھیروں میں تم اپنے بدن سے خون نکالو چاقو سے کاٹ کر، اس کے بعد تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اس طرح کا بہت سارے ان کے ساتھ کیا کہتا ہے کہ معاملات تھا، لیکن آج ہمارے لیے توبہ کرنا بہت ہی آسان ہے۔ کہا جاتا ہے اگر کوئی بندہ توبہ اور استغفار کر لیتا ہے اور اگر کوئی گناہ کیا ہو رہتا ہے تو جتنے بھی گناہ رہتے ہیں سب اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اگر وہ گناہ کو زمین کہا جاتا ہے کہ گواہ ہو جاتا ہے تو زمین کے اندر سے وہ چیزیں بھلا دیتا ہے، اور آسمان جو کیا دیکھا ہو رہتا ہے اس سے بھی بھلا دیتا ہے۔ جو منکر نکیر ہمیشہ ہمارے نیک اعمال اور برے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں، ان کے رجسٹر سے بھی اس گناہ کے نام و نشان کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں، اور پھر وہ بندہ توبہ کرنے کے بعد پاک اور شفاف ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسا کہ بندہ ابھی پیدا ہوا اس کے اوپر کوئی گناہ نہ ہو۔ میرے محترم دوستو، آج کیا کہتا ہے کہ شیطان ہم کو بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے کہ تم نے ایک گناہ کیا ہے، پھر توبہ کرو گے، پھر تم گناہ کرو گے تو تم کیا کہتے توبہ مت کرو، بعد میں توبہ کر لینا، بہت زندگی تمہاری بہت زندگی ہے، توبہ تم کر لینا، وقت ہے تمہارا۔ تو اس طرح کا شیطان ہم کو بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم سے انسان ہے، انسان سے گناہ ہوگا، انسان ہے، انسان سے گناہ ہوگا، اس لیے کہا گیا ہے کہ چاہے ہمارے توبہ کرنے کے بعد ہزاروں گناہ ہو، لیکن ہم سے گناہ ہوئی اس وقت فوراً توبہ کر لیں کہ اللہ اب ہم ایسا گناہ نہیں کریں گے، اب ہم سے ایسا گناہ نہیں ہوگا۔ توبہ استغفار کرتے ہیں، اس کے بعد پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کریں گے۔
ایسا نہیں کہ ہم توبہ کر لیے پھر ہم سے کیا آتا ہے کہ گناہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم توبہ ہی کرنا چھوڑ دیں کہ آخر میں ایک مرتبہ توبہ کر لیں، تو ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہمارے دلوں پہ مہر لگا دی جائے گی اور ہم توبہ اور استغفار نہیں کر پائیں گے اور یوں ہی دنیا سے چلا جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، کہا جاتا ہے کہ 4 گناہ ایسا ہے کہ جس کے وقت انسان کے دلوں سے ایمان نکل جاتا ہے۔ 4 گناہ ایسا کام ہے کہ جب انسان کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، یعنی اگر وہ اس حالت میں مر جائے وہ کفر اور شرک کی حالت میں مرے گا۔ نمبر 1 شرابی کا شراب پیتے وقت اگر وہ مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ شراب پینے کے وقت اس کے اندر ایمان نہیں رہتا ہے۔ نمبر 2 زانی کا زنا کرتے وقت اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ چوری جو کرتا ہے اس کے دلوں سے کیا کہتا ہے کہ ایمان اس وقت نکل جاتا ہے چوری کرنے کے وقت، اور پھر جب کیا کہتا ہے کہ اس وقت اگر اس کی موت آ جائے تو وہ بھی جہنم میں چلے گا۔ ایک قاتل ہے جو ظلماً کسی کو قتل کر رہا ہے، قتل کرتے وقت اگر اس کی موت آ جاتی ہے تو وہ سب سے بھی جہنم میں۔ یہ شخص 4 سچ ایسا ہے کہ 4 گناہ کرتے وقت اگر موت ہو جاتی ہے تو اس کو کیا کہتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ کافر اور مشرک 4 وقت کیا کام کرتے وقت اس کے اندر ایمان ہی نہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حدیث میں ایک واقعہ ہے بیان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہے اونٹ پر کسی صحرا میں جا رہا ہوتا ہے سفر پر، اور اس پر اپنا کھانے پینے کا ہر ایک چیز سامان لے لیتا ہے۔ صحرا اس کو کہتے ہیں کہ جو عرب کے ریگستان ہوتا ہے، بالو والا زمین ہوتا ہے، کوسوں دور نہ کہتا پانی کا کوئی جگہ ہے، نہ کہتے درخت ہے، نہ چھاؤ ہے، نہ کوئی گھر ہے، کچھ نہیں، ایسا بیابان نظر آتا تھا کہ کوئی کچھ نہیں، اکیلا تھا۔ ایسے بیابان میں صحرا میں ایک شخص اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر جا رہا ہے، اس کو راستے میں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور وہ آرام کرنے کے لیے اتر جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیتا ہے وہیں پر اور وہ سچ آرام سے لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے۔ سو کر جب اٹھتا ہوا شخص اور دیکھتا ہے تو اس کی اونٹنی غائب ہے، اونٹنی نہیں ہے، اور چاروں طرف دیکھتا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، چاروں طرف سوچتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اس کو ملتا نہیں، پریشان ہو جاتا ہے۔ اب ہم سوچ لیں کہ اگر ایسی جگہ پر جائیں جہاں کوئی نہ ہو، کسی کا مدد لینے کا ہو، تو بس یہی احساس ہوگا کہ ہم یہی موت آ جائے گی، یہی ہم مر جائیں گے، یہاں سے ہمارا کوئی سہارا نہیں، کدھر جائے کوئی پتہ نہیں، اس طرح ہوتا ہے۔ تو وہ سب سے پھر اسی حالت میں وہیں پر آتے رہتے، اس کو نیند آتی ہے، پھر سو جاتا ہے۔ دوبارہ جب اٹھتا ہے تو وہ سب سے سونے کے بعد اٹھتا ہے دوبارہ، تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ وہیں پر اس کے سامنے موجود ہے۔ تو جب اونٹ کو پا لیتا ہے تو اتنا خوشی ہوتی ہے اس کے اندر، اتنا خوشی ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کیسے کرتا ہے، کہتا ہے اے اللہ میں تیرا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ۔ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ میں تیرا رب تو میرا بندہ، وہ بندہ خوشی کے مارے۔ میرے محترم دوستوں، کہا گیا اس بندہ کو خوشی کے عالم میں اس طرح کا کیا ہے، اتنا خوشی ہوا کہ کیا بولنا ہے وہ بھی بھول گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح اس شخص کو خوشی ہوا تھا، اگر ایک بندہ توبہ کرتا ہے تو اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ رب العزت کو ملتا ہے۔ اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ نے ہم سے توبہ کیا، میرا بندہ نے ہمارے سامنے آنسو بہایا، رویا دھویا۔ میرے محترم دوستوں، یہ مہینہ رونے اور دھونے کا ہے، توبہ کرنے کا ہے، استغفار کرنے کا ہے کہ ہم سے جو بھی گناہ ہو گئی، خطا ہو گئی،